بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سیدزادوں اور اصحاب کے 72 جست مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ اگلی صبح اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت اچھے انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے اس چھڑی کو ان ہونٹوں پر سے ہٹا لو، میں نے اکثر ان ہونٹوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ اے خدا، اگر میں جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل کھو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید میں جب یہ سنا تو دربار سے نکل گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمرو طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن کیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تخت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمہ تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک طریق ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بس اتنا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ اس کے بعد مدینے میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس کے بارے میں 5 روایت ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں دفن کیا۔ تو دوسری روایت میں ہے، ابو ریحان البرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو ہر شہر میں لے جایا گیا
اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت میں ہے کہ اسکلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلال بن زریق نائب صدر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گئے۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا شاید تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بلائی کی ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے صرف ایک بات یاد ہے، میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے اظہار رضامندی فرمائی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا اور وہاں پر اس کو سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کی حفاظت کرو، یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے جس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے سر مبارک کو ایک اچھے کپڑے سے ڈانپنے کے بعد اس سر مبارک کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔